السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج 28واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 28واں سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ مال کی 3 قسمیں ہیں، ایک فرعونی، دوسرا قارونی اور تیسرا خلیلی۔ تو فرعونی اور قارونی میں مال لے کر کے خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس کا انجام ہلاکت ہے، اور مال خلیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے اور اس کا انجام کامیابی ہے۔ تو جسے کامیابی چاہیے وہ خلیلی مشن کی طرف بڑھے، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ قارونی اور فرعونی ذہنیت کی طرف جائے۔ مگر ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ میں نبیوں سے منسلک فرمایا ہے، اس وجہ سے اہل ایمان کبھی بھی قارونی اور فرعونی ذہنیت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنے لیے رہنما بنائیں گے اور وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں غلط راہ روی کا شکار ہو تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور انبیاء کرام کے مشن کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو ہم لوگ اگر اپنے آباء و اجداد کی اصطلاحات کی طرف جائیں تو ان میں اکثر لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کا خزانہ تمہیں عطا فرمایا۔ ہمارے گجراتی والے اکثر کسی کے لیے دعا کرتے، جیسے پرانے لوگ تو یہی دعا کرتے، اگر مال کی دعا کرتے تھے نا تو یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے۔ تو یہ خزانہ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ میں عثمان غنی کا یہ لفظ کیوں بڑھاتے تھے؟ وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، مگر انہوں نے اپنے مال کو ضائع نہیں کیا، بیکار نہیں کیا، اس مال کے ذریعے سے عیاشی نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہ مال اللہ کے دین میں لگایا، اللہ کے دین کو اٹھانے میں لگایا اور اللہ و رسول کے احکام کے عمل اور بجاوری ہی میں لگایا، خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں میں یہ اصطلاح جاری تھی کہ جب بھی کسی کے لیے مال کی دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو یا فلاں کو عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمانا کہ دولت بھی رہے اور خلاف ورزی بھی نہ۔ تو صرف دولت کی دعا کرنا یہ حماقت ہے۔ کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے اولاد دے دے،
مجھے مالدار بنا دے، مجھے صاحب اولاد کر دے، تو یہ دعا لایانی اور بیکار ہے ایک اہل مسلم کی زبان سے۔ اس وجہ سے لایانی اور بیکار ہے کہ تنہا دولت کی اگر آپ مانگ کر رہے ہیں اور وہ دولت آپ کو مل گئی تو کیا آپ اپنے قدموں کو سنبھال پائیں گے؟ اور کیا آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے؟ اور کیا اس دولت کے نشے میں جا کر کے آپ مخمور ہو کر کے اللہ و رسول کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ تو دولت کے ساتھ میں خطرات بے شمار ہیں، اور دنیا میں بے شمار اگزامپل ایسے ہیں کہ آدمی غریب تھا تو اچھا تھا، مالدار بنا تو خراب ہو گیا۔ آدمی تنگ دست تھا تو دیندار تھا، پرہیزگار تھا، جب اس کے پاس میں دولت آئی تو بے قابو ہو گیا۔ ایسے ایک نہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں، ہمارے سامنے ایسے بہت سارے اگزامپل، زندہ اگزامپل ہیں جو ابھی ہمارے سامنے، کہ دولت نہیں تھی تو ان کا رویہ کچھ اور تھا، دولت آ گئی تو ان کا رویہ کچھ اور ہو گیا۔ تو دولت کو نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، دولت کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے علماء نے فرق فرمایا کہ دولت تو قارون کو بھی ملی تھی، تو اگر دولت ہی کی مانگ کر رہے تو کس دولت کی؟ کیا قارون والی دولت کی کہ اس کو ملی تو اللہ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینے کا انکار کر گیا، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے کے لیے اس نے کئی بہانے تراشے، یہاں تک کہ نبی کے اوپر الزام لگا دیا، اور توریت کا قاری ہو کر کے، نبی کا رشتہ دار ہو کر کے ایسا بہکا کہ قرآن نے فرما دیا کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے ہیں۔ قارون کو ہلاک کر دیا گیا اور کفر کا ٹائٹل اس کے ساتھ میں لگا دیا گیا کہ نبی کا قریبی، نبی کا رشتہ دار، نبی سے قریب رہنے والا، توریت کا اتنا اچھا قاری، مگر اس کے باوجود جب دولت اس کے پاس میں آئی تو وہ اپنے قدموں کو سنبھال نہیں سکا۔ تو صرف آپ دولت کی مانگ کرو تو کس دولت کی مانگ کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو فکس نہیں کیا، تو یہ خطرہ بھی بن سکتا ہے، یہ دولت عذاب بھی بن سکتی ہے۔ فرعون کو بھی دولت ملی، مگر وہ انا ربکم الاعلی کہہ کر کے رب کے بھی مخالف ہوا، شیطان سے بھی ایک قدم آگے نکل گیا۔ ایک مرتبہ فرعون کی شیطان کے ساتھ میں ملاقات ہوئی تو شیطان نے کہا کہ میں تو تمہیں دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ تم تو مجھ سے ایک قدم آگے ہو۔ تو شیطان نے شیطان سے پوچھا کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ایک قدم آگے ہوں؟ کہا میں نے تو صرف آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، رب کا انکار نہیں کیا تھا، اور آج بھی نہیں کرتا ہوں۔ اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے شیطان کے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، آیت ہے خدا کی، مگر اس نے جو بولا اسی کے الفاظ کو دہرایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو شیطان کہتا ہے، شیطان کی مثال ایسے ہے، وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، کافر بن جا، کفر کی لالچیں دیتا ہے۔ اور کافروں میں جو مالدار ہوتے ہیں، جن کو دولت ملی ہے، ثروت ملی ہے، ان کے اگزامپل قائم دیتا ہے، دیکھو فلاں کافر ہے کتنا آگے نکل گیا، فلاں کافر ہے کتنا آگے نکل گیا، فلاں کافر ہے کتنا آگے نکل گیا۔ تو اگر کفر غلط ہوتا تو اتنی دولت ان کے پاس میں کیسے آئی، اتنی ثروت ان کے پاس میں کیسے آئی؟ اس لیے تم کفر کو غلط مت سمجھو، اس طرح سے آدمی کو لالچ دیتا ہے۔ فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی بری امید کا، میں تم سے بری ہوں، میں اب تم سے کوئی سروے کار میرا نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کا خوف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ شیطان کے ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے، کہ وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرعون سے اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایک قدم آگے ہو، میں نے رب کا انکار نہیں کیا، اب بھی میں مانتا ہوں، مگر تم نے تو اپنے آپ کو
رب اعلیٰ کہہ کر کے اللہ کا بھی انکار کر دیا اور تم خود خدا بن بیٹھے ہو، ہم سے بھی تم ایک قدم آگے ہو۔ کس نے اس کو بہکا دیا؟ دولت نے۔ وہ دنیا میں 400 سال تک جیا، کتنے؟ 400 ایئرز یہ اس کی عمر ہے فرعون کی، اور اس میں سے اس کی زندگی کے 320 سال تو ایسے ہیں کہ جس میں اس کو درد سر بھی کبھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اتنا آرام کے ساتھ میں اس نے زندگی گزاری، پھر بادشاہ بنا اور پھر دولت ہی میں رہا، کبھی اس کو کوئی تکلیف زندگی میں آئی نہیں 320 سال تک۔ اور پھر اس کی زندگی میں پرابلمز جو شروع ہوئے، اور باقی کے 80 سال میں جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس نے مخالفت شروع کی، تو پھر عذاب کے سلسلے بھی اس کے لیے شروع ہوئے، وہاں تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ دولت کی مانگ کر رہے ہیں، کس دولت کی مانگ کر رہے ہیں؟ وہ دولت جو فرعون کو ملی اور وہ بے قابو ہو گیا کہ اپنے آپ کو مخلوق سے نکال کر کے خالق کے درجے پر لے جانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس لیے ایک مسلمان کی دعا یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے یہ کہوں کہ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ نہیں، مال ملے گا تو قدم سنبھال نہ پاؤ گے تو دین بھی تباہ ہو جائے گا، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو فرما گیا مال کے 3 اقسام ہے، ایک مال جو فرعون سے متعلق ہے، ایک مال جو قارون سے متعلق ہے، اور ایک مال جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق ہے۔ تم کس مال کی مانگ کر رہے ہو؟ مال بول کے تم نے کوئی فکس تو نہیں کیا نا، اس لیے دعا مانگنی ہو تو یہ کہنا اے اللہ مجھے ایسا مال دینا جو تو نے حضرت سلیمان کو دیا تھا کہ تیری حکم کے خلاف نہیں گئے اور تیرے حکم کے موافق ہی رہے۔ یا اللہ ایسا مال دینا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا کہ تیرے حکم کے خلاف نہیں گئے۔ یا اللہ ایسا مال دینا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تھا کہ تیرے حکم سے خلاف نہیں گئے۔ تو مال مانگو، دولت مانگو، منع نہیں ہے، مگر اس کو عام کر کے مت مانگو، اس کو فکس کرو کہ کس کی دولت تم مانگ رہے ہو، ورنہ کہیں وہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے دعا کے الفاظ کے ساتھ بھی ان قیود کو لگانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ ملنے والی دولت رحمت بن کے آئے، عذاب بن کے نہ آئے۔ ایک بات اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہی دعا اپنائی کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ دینا، عثمان غنی کا خزانہ دینا، تاکہ کوئی بہک نہ سکے اور دولت اس کے لیے رہنمائی کی باعث بن سکے۔ اولاد مانگنا، صرف اولاد، تو قارون بھی تو اولاد ہی میں سے تھا نا، وہ کسی کے یہاں پیدا ہوا پھر اس ہلاکت پر پہنچا ہے۔ شداد ایک بچہ ہی تھا، کسی کے یہاں پیدا ہوا اور پھر وہ اس ہلاکت کو پہنچا ہے۔ فرعون کسی کا بچہ ہی تھا اور پھر وہ ہلاکت کو پہنچا ہے۔ تم بچہ مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے اولاد دینا، کیسی اولاد دینا؟ کیا فرعون جیسی؟ کیا قارون جیسی؟ کیا نمرود جیسی؟ شداد جیسی؟ ابو لہب اور ابو جہل جیسی؟ وہ سب کے سب دنیا میں اولاد بن کے ہی آئے تھے، مگر ان کا انجام بڑا بھیانک نکلا۔ اب تم صرف یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ اولاد دینا اور ساتھ میں کوئی قید نہیں لگا رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اولاد ملے اور وہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے، تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہمارے نبیوں نے بھی ہم لوگوں کو اولاد مانگنے میں دعا سکھائی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہاں اولاد نہیں تھی، تقریباً 90 سال کی عمر پہنچ گئی تھی مگر کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ رب کے جانب سے آپ کو کوئی وارث ملے، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں اولاد کی دعا نہیں کی۔ کیسے دعا فرماتے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد سے عطا فرمانا۔ مطلق دعا نہیں مانگی کہ صرف بچہ دینا، یہ کہا کہ نیک اور صالح دینا، تاکہ وہ بچہ بن کے آئے،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو اور تیرے دین کا معین بھی ہو۔ تو اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کو عطا فرمائے، نیک اور صالح اور نبی۔ مگر میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ صرف انہوں نے اولاد کی دعا نہیں کی، رب حبلی من الصالحین کی دعا فرمائی، صالح دینا، کہ اولاد میں سبھی آتے ہیں مگر سب اچھے نہیں ہوتے ہیں، اپنے لیے مانگو بھی تو اچھے کو مانگو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرما کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تم نہیں جانتے ہو یہ مال ملا ہے، اس کے ملنے کے بعد تم کامیاب رہو گی یا ناکام ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے تمہاری اولاد بھی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس اولاد کے ملنے کے بعد تم کامیاب رہتے ہو یا ناکام ہو جاتے ہو۔ امتحان اور آزمائش اللہ نے مال میں بھی رکھی ہے، اللہ نے اولاد میں بھی رکھی ہے۔ اس وجہ سے مال مانگو تب بھی اس کے ساتھ میں ایک قید لگا کر کے مانگو تاکہ وہ رحمت رہے، عذاب نہ بن جائے۔ اور اسی طرح سے اولاد مانگو تو ایک قید لگا کے مانگو تاکہ وہ اولاد ہمارے لیے درد سر نہ بن جائے بلکہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔ جیسے قرآن پاک میں 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کا جہاں ذکر کیا، عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اس میں اللہ نے مختلف ان کے اوصاف بیان فرمائے، ان کی کوالٹیز اللہ نے بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے ایسے 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 ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں رحمان کے بندوں کی دعا کا ذکر اللہ نے فرمایا تاکہ مسلمانوں کو اہل اللہ کی دعا کو سن کر کے خود دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے کہ دعا بھی ایسے نہیں کہ جو چاہے مانگ لو، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی الفاظ کا وزن کرنا پڑتا ہے، پھر مانگنا پڑتا ہے کہ کہیں میری دعا میرے لیے رحمت کے بجائے عذاب اور زحمت نہ بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے اہل اللہ کی دعا کیا ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے دعا ذکر فرمائی، صالحین کی دعا، اہل اللہ کی دعا، عباد الرحمن کی دعا، ربنا ہب لنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہب لنا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، کیا قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ ایسی بیوی دینا جو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، میرے بچوں کو دینی اعتبار سے تربیت دینے والی ہو، نیک ہو، صالح ہو، تیری شکر گزار ہو۔ ایسی بیوی دینا کہ وہ آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے۔ بیوی بھی مانگ رہے ہیں تو دعا میں آنکھ کی ٹھنڈک مانگ رہے ہیں کہ وہ ہم دیندار ہیں، وہ بھی دیندار رہے تاکہ انہیں دیکھ کر کے ہمیں افسوس نہ ہو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، ہمارے دل کو سرور مل جائے، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے کہ بیوی ملی ہے، ٹھیک ملی ہے، اپنے کو بھی سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو بھی سنبھال لے جائے گی۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ شادیاں تو کر لیتے ہیں مگر صرف حسن دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں، آنکھوں کو بھانے والی اچھائی دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دین ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا فرماتے کتنوں سے حسن کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے، کتنوں سے صرف مال کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے، کتنوں سے صرف اونچے خاندان کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم دین کو سامنے رکھو اور شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کتنا اچھا فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں کا لکنگ کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، کن سوچ کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں کہ بھئی تم نے بہت اچھی، چلو آنکھوں میں بہت اچھی لگتی اس سے شادی کی تم نے، مگر اخلاق کی اچھی نہیں ہے، طور طریقے کی اچھی نہیں ہے، دین کی اچھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا حسن سے تمہاری آنکھ کو فائدہ دے گا، آگے بچوں کو اس کے حسن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بچوں کو اس کی تربیت سے واسطہ ہے
کہ وہ کیسے اس کی لک آفٹر کرے گی، کیسے اس کی تربیت کرے گی۔ تو صرف ظاہر مت دیکھ، جو صرف آنکھ کا سرور ہے وہ دل تک سرور بن کے جائے گی نہیں جائے گی وہ تو فیوچر کی بات ہے، وہ بات کے حالات بتائیں گے کہ وہ دل کا سرور بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حسن کو دیکھو تمہاری مرضی، لیکن دین پہلے دیکھنا۔ ہاں دین کے ساتھ میں حسن مل جائے تو فبیہا، ورنہ دین کو پسند کرنا حسن کو نہیں۔ دولت کے ساتھ میں دین مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو دین کو پسند کرنا۔ اور اچھے خاندان اور بڑے خاندان کے ساتھ میں اگر دین مل جائے تو پسند کرنا فبیہا، ورنہ دین کو ترجیح دینا۔ میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں اگر وہ دین سے ہٹی ہے اور ایک بدصورت ہے مگر دیندار ہے تو اس حسن کے مقابلے میں اس حسن کو ترجیح دینا جو اللہ کے یہاں حسن ہے، جو رسول اللہ کے یہاں حسن ہے۔ دین کو ترجیح دینا۔ اللہ نے دعا بھی سکھائی، ہمارے نبی نے طریقہ بھی سکھایا، تو ایسا سکھایا جس سے ہم خود بھی بن جائیں، ہماری ذریت بھی بن جائے اور ہم بھی محروم نہ رہے اور ہماری آنے والی نسل بھی محروم نہ رہے۔ مگر آج ایسی سوچ ہماری نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے، اس کی وجہ سے بربادی آئی ہے، اس کی وجہ سے بچے دنیا دار پیدا ہو رہے، دیندار پیدا نہیں ہو رہے، ان کے دماغ میں دین نہیں جا رہا ہے، ان کے دل میں دین نہیں بیٹھ رہا ہے، ان کے طریقے میں دین نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ تربیت غلط تھی، ہماری سوچ غلط تھی، ہم نے مذہب چاہا ہی نہیں تھا، ہم نے دین چاہا ہی نہیں تھا، اس لیے اولاد تو ملی مگر دنیا پرست ملی، دین پرست نہیں ملی کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ وہ تم مر بھی جاؤ اور وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کے الفاظ نہ بھی بولے مگر وہ دین پر چلنے والی ہے، وہ نماز ادا کرنے والی ہے، وہ اللہ کے احکام کی بجاوری کرنے والی ہے، وہ تیرے لیے ثواب کا ایک کام بھی الگ سے نہ کرے مگر تیرے بچوں کا پورا وجود ہی اللہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے کہ اس کے ہر عمل سے نیکیوں کا حصہ اللہ اسے بھی دیتا ہے اور تجھے بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، لیکن مانگنے والوں مانگو تو مانگنے کا طریقہ بھی سیکھو، جو چاہے وہ نہ مانگ لو، مانگنے میں بھی الفاظ کا وزن کرو۔ کیا مانگ رہے ہو؟ رحمت مانگ رہے ہو کہ رحمت کے نام پر اپنے لیے زحمت اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تو اولاد میں سبھی ہوتے ہیں، اچھی اولاد مانگو۔ تو اللہ نے طریقہ سکھایا۔ نیک لوگ کیسے دعا کرتے تمہیں معلوم ہے؟ تم بھی ایسی دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دونوں سے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کون متقی؟ میری بیوی متقی، میری تمام اولاد متقی، میرے گھر میں رہنے والے تمام متقی، اور میں خود بھی متقی، اور میں ان کا باپ اور میں ان کا لیڈر۔ اے اللہ میرے گھر کے ہر فرد کو متقی بنا دے تاکہ میں ان کا لیڈر ہوں گھر میں بڑے ہونے کے ناطے، تو لوگ کہہ سکے یہ متقیوں کا امام ہے کہ اس کے گھر کا ہر فرد دیندار ہے، اس کے گھر کا ہر فرد متقی اور پرہیزگار ہے۔ اے اللہ متقیوں کا امام بنانا، متقیوں کا لیڈر بنانا، کہ پوری دنیا کی لیڈرشپ ملے نہ ملے لیکن ہر مرد کو، ہر شادی کرنے والے آدمی کو اس کے گھر کی لیڈرشپ ملتی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر ہے اس کی بیوی کا اور باپ ہے اپنے بچوں کا، اس لیے تو لیڈر ہے اپنی بیوی کا بھی۔ اور رجالو قوامون علی النساء، کہ آدمی عورتوں کا حاکم ہے، وہ لیڈر ہے عورتوں کا، تو عورت کا بھی حاکم ہے، تو باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کا بھی حاکم ہے۔ کیوں صرف بیوی مانگا؟ کیوں صرف اولاد مانگا؟ مانگ ایسی بیوی کہ جس سے تجھے مذہبی سرور حاصل ہو جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ متقیوں کی دعا ہے۔ تمہیں ہر لفظ کے اندر حکمت بتائی جا رہی ہے کہ بیوی مانگی تو کیسی مانگی، تو بھی ایسے ہی مانگنا،
اولاد مانگی تو کیسی مانگی؟ ایسی ہی مانگنا. اور اس نے اپنے گھر کو اتنا سنوار دیا کہ سب متقی بن گئے، اور متقیوں کا امام بن گیا. ایسا ہی مانگنا تاکہ تیرا گھر دنیا کے اندر ایک مثالی گھر بن جائے کہ تم اللہ کے فرمان پر چلنے والے ہو، اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والے نہیں ہو. ایک اہل ایمان کا گھر اور نبی کی مخالفت اپوزٹ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کا گھر ہو نبی کے مخالف؟ نہیں ہو سکتا، عملی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا. عقیدے میں تو نہیں ہے، عملی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا گھر اور اللہ کے احکام کے خلاف ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اہل ایمان کا گھر ہے. یہ اہل ایمان اپنا گھر ایسا بنا کہ تیرے گھر سے صرف اللہ و رسول کے ساتھ وفاداری کے طریقے ثابت ہوں. کوئی بھی خلاف معمول ایسا طریقہ نہ ہو کہ تجھے اللہ یا رسول کی بارگاہ کا بے وفا ثابت کیا جائے. ایسا مت کرنا. وہ کافر تو کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا ہے. تو دولت مانگو تو ایسی دولت مانگو جو خلیل اللہ کو ملی تھی، اور اولاد مانگو تو نیک اور صالح اولاد مانگو، اور بیوی مانگو تو ایسی مانگو کہ جو آپ کے لیے مذہبی اعتبار سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہو. اگر ان الفاظ کی اگر آدمی قدر کرنا سیکھ جائے اور ان الفاظ کو تول کر کے مانگنا اگر سیکھ جائے تو پھر کسی کی یہاں کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے سب بہتر مانگا اور اللہ سب بہتر عطا فرمائے گا. اور بہتر نہیں ہے تو تجھے نہیں دے گا کہ چلو نہیں ہے میرے بندے کے لیے بہتر تو نہیں دے گا، تو نہیں ملا کوئی بات نہیں ہے. یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے اسی کو بہتر سمجھا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اللہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتی ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں ناپسند ہوتی ہے، مگر تم انجام نہیں جانتے ہو اس لیے تم پسند کرتے ہو. کبھی کوئی چیز تمہارے لیے ناپسند ہوتی ہے تمہاری آنکھوں میں، مگر وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوتی ہے، مگر تم انجام نہیں جانتے ہو. اس وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے لیے پسندیدہ، میرے لیے ایسا کیوں نہیں ہوا. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. اس لیے اپنی زندگی کی بنیاد اپنے نالج پر مت رکھو، اللہ و رسول کے نالج کے اوپر رکھو. اسی کو توکل کہا جاتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے اوپر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہے. توکل کس نام کا ہے کہ میں اپنے فیوچر کی بنیاد کوشش تو کروں گا لیکن بنیاد اپنے اوپر نہیں رکھوں گا، اپنے رب کے توکل پر رکھوں گا. جو فیصلہ ہوگا میرے رب کا ہے. میرا رب میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اس لیے اپنی علم پر بنیاد رکھ کر کے پوری دنیا پرابلم میں چلی گئی ہے کہ بس میں نے چاہا نہیں ملا، مجھے پسند ہی نہیں ملا. انجام اگر سامنے آ جائے نا تو آپ سمجھو گے کہ نہ ملتا. ایک آدمی ہے، چلو بھائی اس کو پلین میں بیٹھنا ہے، غریب ہے، پلین میں بیٹھنا ہے اس کو. وہ چاہتا ہے کہ بس میں بیٹھ جاؤں، میں دیکھوں کس طریقے کیسا ہوتا ہے، کیسے اڑا جاتا ہے. شوق ہوتا ہے، جب نہیں بیٹھا ہو تو ہوتا ہے. ہمارے ملکوں میں تو سبھی لوگ بیٹھ لیتے اس لیے ان کو پرابلم نہیں ہے. جہاں لوگوں نے صرف دیکھا ہے اور بیٹھے نہیں ہیں ان کا ایک وش ہوتا ہے کہ ہم بھی اس میں بیٹھیں. اب اس کو اس کی پسند کے مطابق پلین میں بیٹھنا مل گیا، مگر اس کو انجام معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. خوش ہے، میں نے مانگا پلین میں بیٹھنا، مجھے مل گیا، میں اندر آ گیا، پلین اٹھا بھی، اڑنے بھی لگا. اس کے بعد میں کراش ہو گیا، ٹوٹ گیا اور وہ مر گیا. اب اگر پہلے سے اس کو بتایا جاتا کہ تیرا پلین میں بیٹھنا تیرے لیے ہلاکت ہے تو کیا وہ اپنے لیے پلین میں بیٹھنے کو وش کرتا؟ وہ پلین میں بیٹھنے کو پسند کرتا؟ نہیں کرتا. مگر اس کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا صبور ہے میں بھی اڑ جاؤں.
مگر انجام نہیں معلوم تھا، بیٹھا کراش ہو گیا، ٹوٹ گیا، ہلاک و برباد ہو گیا، تو اس نے پسند کیا کہ میں بیٹھوں، مگر انجام سے بے خبر تھا۔ اس کو مانگنا یہ چاہیے تھا، یا اللہ اس میں بیٹھنا میرے لیے پسندیدہ ہو تو اس کا میرے لیے انتظام کر دینا، اور اس میں بیٹھنا میرے لیے ہلاکت ہو تو مجھے اس سے بچا لینا۔ مومن کو ہر جگہ پر دعا کرتے ہوئے اپوزٹ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، تم اپنے علم پر بنیاد مت رکھو، اللہ کے علم پر بنیاد رکھو کہ کچھ بھی مانگو اپنی نظر میں بہتر ہے مگر انجامن بہتر ہے، ہم نہیں جانتے۔ میں اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو بچوں میں ایک بچہ نابینا تھا، بلائنڈ تھا، اس کو دکھتا نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بچوں کے ساتھ میں وہ بچے اس کو پکڑ کے لاتے تھے، وہ وہاں بیٹھا رہتا تھا، یہ لوگ کھیلتے کودتے رہتے تھے، مگر وہ بیچارہ بلائنڈ ہے تو کیا کرے گا، وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب وہاں سے پاس ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ سب بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مگر یہ بچہ ہے بلائنڈ ہے، بیچارہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، وہ کیا کرے گا، تو بیٹھا ہوا افسوس سے۔ تو ان کو تھوڑا سا دل میں رحم آیا، تو کہتے ہیں میرے مولا یہ سب بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ بلائنڈ ہے، یہ پرابلم میں ہے، میرے مولا یہ تو اپنی زندگی سے کچھ پا ہی نہیں سکے گا، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو بینا کر دے۔ انجام کی بات بتا رہا ہوں، نبی تھے، ان کو رحم آیا اور انہوں نے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں رب ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے اندھے رہنے میں فائدہ ہے یا اس کے بینا ہونے میں فائدہ ہے، میں نے اس کے حق میں بہتر کیا ہے، بھلے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کی ظاہری زندگی کی مجبوری کو دیکھ کر کے جو ایک فطری تقاضے ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے، لیکن میں نے میرے مولا تو مہربان ہے، آنکھ دے دینا۔ وہ نبی ہے جو دوائیوں سے نہیں مل پاتا ہے، سائنس نہیں لا پاتی ہے، وہ انبیاء کے کہنے سے اور اہل اللہ کے کہنے سے اللہ بغیر سبب کے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تم کہتے ہو، میرے کلیم ہو، میری بارگاہ کے مقرب ہو، ٹھیک ہے، دے دیا اس کو، وہ اس کی آنکھیں آ گئی، وہ بینا ہو گیا، اب وہ بچوں کے ساتھ میں کھیل کود کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دوبارہ جب ان کا گزر وہاں سے ہوا تو اس بچے کی شرارت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سبھی لوگ اس کی شکایت کرتے تھے، یار وہ اندھا تھا تو اچھا تھا، اندھا تھا تو اچھا تھا، اب یہ بینا ہو گیا تو یہ سب کو پرابلم کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، بچوں کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کمپلین پہ کمپلین۔ حضرت موسیٰ دوبارہ وہاں سے گزرے تو لوگ باتیں کر رہے تھے، یار وہ اندھا تھا تو اچھا تھا، اندھا تھا تو اچھا تھا، اس کو کیسے آنکھیں مل گئی، اب سب کے لیے درد سر بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرے مولا تیرے فیصلے حکمت کے ہیں، میں نے تو ایک بشری تقاضے کے ناطے اس کی مجبوری کو دیکھ کر کے دعا کر لیا تھا، میرے مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بھلے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہو یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، تمہیں انجام معلوم نہیں ہے، اس لیے تمہاری آنکھوں کو جو اچھا لگتا ہے اسے تم اچھا سمجھتے ہو، اگر انجام معلوم ہو جائے تو پھر تم کبھی اس کی طلب نہیں کرتے، تو پھر دعا کرتے ہیں میرے مولا اس کے لیے وہی حالت بہتر تھی جس حالت پر وہ تھا، پھر اس کی آنکھیں چلی گئی، اب وہ مجبور ہو گیا، اب نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ کسی کو تکلیف دیتا تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا تھا، اس لیے کہ خود وہ مجبور ہو گیا تھا، اب دیکھ نہیں پاتا تو کیا کرے گا، تو دیکھو دیکھتا تو سب پر ظلم کر رہا تھا، گناہ پہ گناہ کر رہا تھا، آنکھیں نہیں تھی تو مجبور بنا بیٹھا تھا، تو اس کی مجبوری کو اللہ نے اس کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیا، نہ ظلم کرے گا
نہ جہنم میں جائے گا، لیکن وقتی طور پر آنکھیں دی، اس کا ظلم سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی نے نہیں کہہ دیا میرے مولا میں نے بشری تقاضے سے اس کے لیے مانگ کر دی تھی، تو رب العالمین ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، پھر اس کو نابینا کر دیا گیا۔ اب یہ نابینا ہونا اس کے حق میں کتنا بہتر ہو گیا، کتنا بہتر ہو گیا کہ اب اس کی آخرت سنور گئی۔ اس لیے ہمارے آقا بہت سارے لوگوں کو مجبور دیکھتے تھے، کوئی زبردستی دعا کے لیے کہتا تھا تو کر دیتے تھے، ورنہ اس کو رہنے دیتے تھے، اسی ناطے کہ بس اللہ نے حکمت سے فیصلہ کیا، وہ اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ سب اتنا کہتے تھے میرے مولا اس کو صبر دینا، اس کو صبر دینا، تاکہ اس تکلیف کا بدلہ آخرت میں پائے۔ ایک عورت آئی نبی پاک کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غشی آ جاتی ہے، چلتے چلتے فیڈ آ جاتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، تو آپ اللہ کے نبی ہے میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ نبی کے الفاظ کو سمجھ گئے حکمت، اگر صبر کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ رب نے دیا ہے، اس میں حکمت ہے، تیرے لیے بہتر ہے اسی لیے دیا ہے۔ مایوس مت ہونا، اس میں بہت بڑی بہتری، صرف صبر سے کام لینا، ناشکری کے الفاظ زبان پہ مت لانا، تو کامیابی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے دعا کی، حضور سے درخواست کی کہ حضور میرے یہ دعا فرما دیں کہ میں جب راستے میں چلتی ہوں اچانک گر جاتی ہوں تو کبھی کبھی بے ہوشی میں میرا سطر کھل جاتا ہے، لوگوں کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بے ہوشی میں بھی میرا سطر کھل جائے اور دوسروں کی نگاہ اس پر پڑے، اس لیے اللہ کے رسول اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر صبر کر لوں تو میں سمجھ گئی کہ میرے لیے بہتری اسی میں ہے کہ میں اس پہ صبر کروں، میں صبر کر لوں گی، آپ میرے لیے توفیق کی دعا کرنا، لیکن اللہ کے رسول اتنی دعا کر دو کہ اگر میں کہیں گر جاؤں اور بے ہوش ہو جاؤ تو میرا سطر نہ کھلے، اللہ میرے سطر کی حفاظت اس حالت میں بھی فرمائے تاکہ بے ہوشی میں بھی میرا سطر نہ کھلے اور غیر کی نظر مجھ پہ نہ پڑ سکے۔ میرے نبی آپ میرے لیے اتنی دعا فرمائے۔ اندازہ لگاؤ، غور کرو، مانگا تو کیا مانگا؟ اب یہ کہہ رہی میں صبر کر لوں گی بیماری پر، لیکن بے ہوشی میں میرا سطر نہ کھل سکے۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں کا یہ حالت ہے کہ جان بوجھ کے سطر کھول کے چل رہی ہے، سر کھول کے چل رہی سطر ہے، گلا کھول کے چلتی ہے سطر ہے، ہاتھ کھول کے چلتی ہے سطر ہے، اور اپنے قدموں کے اوپر کا حصہ پنڈلیاں کھول کے چلتی ہے سطر ہے۔ اور اب تو پتہ نہیں کہ فیشن کتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ کیا کیا حصے کھول کے چلتی ہے سطر ہے۔ جان بوجھ کے یہ کام کیا جا رہا ہے، مسلمان ہو کے کیا جا رہا ہے، اہل ایمان ہو کے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اہل ایمان یہ بھی تھے کہ پرابلم میں ہے، بیماری میں ہے، صبر کو کہا جا رہا ہے تو کہتی ہے صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے رسول میرا صدر کھل جائے غیر کے آگے، اس پر میں کیسے صبر کر سکتی ہوں؟ تو میرے نبی نے دعا فرمائی میرے مولا اس کی بیماری پر اسے صبر دینا، اور کہیں اس کو بے ہوشی آ جائے تو میرے مولا اس کے سطر کی حفاظت فرمانا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی اس کو فیڈ آیا اور کہیں وہ گر گئی تو اللہ نے اس کی سطر کی حفاظت فرمائی، اس حالت میں بھی کبھی اس کا سطر نہیں کھلا اور اللہ نے حفاظت فرمائی، اس لیے کہ اس نے مانگ کی تھی اور نبی نے اس کے لیے دعا فرما دی تھی۔ تو مانگو بھی تو وہ مانگو، اپنی علم پر بنیاد مت رکھو، ہر جگہ پر بہتر کے الفاظ لگاؤ۔ میں اپنے آقا کی بات کر رہا ہوں تاکہ ایک سلیقہ ہمیں مل جائے۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی، آندھی ونڈی، تو ونڈ آتی تھی نا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، فیوچر پتہ ہے،
مگر پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ تمہیں معلوم نہیں یہ جو ول ہے وہ تمہارے لیے رحمت بن کے آئی ہے یا زحمت بن کے آئی ہے۔ مشکات میں ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر کبھی بدلیاں چھا جاتی تھیں تو ہمارے آقا جب دیکھتے تھے کہ کالی کالی بدلیاں آئی ہیں، ہمارے آقا جلدی سے مسجد میں جاتے تھے، دعا میں لگ جاتے تھے، نماز میں لگ جاتے تھے، میرے مولا یہ میرے امتی ہے، تیرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دینا، ان کو عذاب مت دینا، ان کو معاف کر دینا، عذاب مت دینا۔ میرے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ نبی ان کے درمیان میں موجود ہے تو عذاب نہیں کرے گا، اور جب تک یہ مغفرت کی دعا کریں گے تو عذاب نہیں کرے گا۔ میرے مولا میں ان کے درمیان میں موجود ہوں، عذاب مت کرنا۔ عذاب آیا نہیں ہے، صرف بدلی آئی، بادل چھائے ہیں۔ اور میرے آقا اپنی امت کے لیے اس قدر خوف فرماتے ہیں کہ میرے مولا میری موجودگی میں عذاب مت دینا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ تو استغفار کریں گے تو عذاب نہیں دے گا، نبی ہے تو عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرما، یہ بدلیاں ہیں، وہ بارش برسے گی، کھیتیاں ہوگی، وہ اپنے ساتھ میں رحمت لے کے بھی آتی ہے، مگر یہی بدلیاں ہیں کہ قوم عاد جب حد سے متجاوز ہو گئی اور نبی کے مخالف بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت گرمی پیدا کر دی۔ جب شدت گرمی کی وجہ سے وہ لوگ بے قرار ہو گئے تو باہر نکلے، کہیں سایہ مل جائے، کہیں سے ہوا مل جائے، اتنے میں اللہ نے کالے کالے بادل بھیج دیے جس پر سے ایک ہوا چلی تو ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، سب اپنے گھروں میں سے نکل کر کے اس بدلی کے سائے تلے آ گئے کہ چلو اب تو رحمت آئے گی، اب تو رحمت آئے گی۔ جب پوری بستی اس بادل کے نیچے آ گئی تو اللہ نے پانی نہیں آگ کی بارش کی اور ان سب کو جلا کر کے راکھ بنا دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ یہی بدلی ایک امت کے لیے امید بن کے آئی تھی، اور وہ امید سمجھ کر کے اسی کے نیچے آ گئے تھے کہ چلو اب تو پانی ملے گا، رحمت ملے گی، گرمی کافور ہو جائے گی، مگر آگ برسی اور ہلاک ہو گئی۔ میں بدلیوں کو دیکھ کر کے اس لیے مسجد میں جا کے نماز میں لگ جاتا ہوں، پتہ نہیں کہ ان بدلیوں میں رحمت کا پانی ہے یا عذاب کی آگ رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے مانگنے کا طریقہ سیکھو، مانگنے کا سلیقہ سیکھو، جو چاہے مت مانگ لو۔ کوئی چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے، انجام میں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی یہی سکھایا، انبیاء نے اپنی دعا میں بھی یہی سکھایا، ہمارے نبی نے اپنے طریقے میں بھی یہی سکھایا کہ مانگنا ہو تو مانگو، ناپ اور تول کے مانگو، اپنے علم پر اعتماد کر کے نہ مانگو، اللہ کی حکمتوں اور اس کے علم پر اعتماد کر کے مانگو، اور ہر مانگنے کے ساتھ میں بلائی کا کنڈیشن لگاؤ۔ جب ایک مرتبہ ہوا چلی، بہت تیز ہوا آئی، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ارسلت بہ وخیر ما ارسلت بہ۔ یا اللہ میں اس کی بھلائی مانگتا ہوں، جو بھلائی اس میں ہے اس کو مانگتا ہوں، جس بھلائی کے ساتھ اس سے بھیجا گیا ہے اس بھلائی کی مانگ کر رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یا اللہ میں اس کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اس میں جو رکھا گیا ہے اس کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میرے مولا جس عذاب کے ساتھ میں بھیجا گیا اس کی پناہ لیتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں اس سے۔ تو حضور نے وہاں پناہ اللہ کی لی کہ وہی چیز جو میری آنکھوں کے سامنے رحمت بن کے آ رہی ہے، مجھے پتا نہیں کہ انجام میں رحمت ہے یا عذاب ہے، ہو سکتا ہے رحمت بن کے آئے اور عذاب بن جائے۔ وہی بادل اتنا برسے کہ گھروں کو تباہ و برباد کر کے لے جائے تو ہم تو سمجھ رہے کہ بارش رحمت کی ہے اور عذاب بن گیا۔ اس لیے فرما گیا کہ مانگو رب سے، مانگنے کو پسند فرماتا ہے لیکن ناپ کر مانگو،
تول کر مانگو، انبیاء اولیاء کی دعاؤں کا سہارا لے کے مانگو، اور ہر مانگنے میں بھلائی کی قید لگاؤ، اپنے علم پر ڈیپینڈ مت کرو، اللہ کے علم کے اوپر اعتماد کرو۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Yesterday we looked at the different methods of utilizing wealth or of having wealth, and the three ways were the Khalili, Fir'auni and Qaruni. The Khalili was, which is attributed to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, is not being lost in the world, but instead being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and following the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how a person achieves closeness to Allah, and because of this the Quran declares that such people have no fear or sorrows, and they do not become arrogant on their wealth. And this is what we should strive for, and not be like the Fir'auni or the Qaruni, not be like Fir'aun or Qarun, who were extremely arrogant, they were selfish, they were jealous, they had a lot of pride, especially with regards to their wealth. And because of this, Allah subhanahu wa ta'ala eventually punished them, and they were destroyed, and so was their wealth. So do not be like Fir'aun or Qarun, who sacrificed eternal salvation in the hereafter for simple materialistic things in this world. Instead, be like Sayyidina Ibrahim alayhi salam and all of the previous prophets and the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, who do not get lost in the world despite living in the world and sharing things of the world. They do not get lost in it, and they understand the balance that is required when living in this world. So with regards to asking from Allah subhanahu wa ta'ala, there are some etiquettes that have to be maintained when asking from Allah subhanahu wa ta'ala for something. It's foolish for a believer to ask from Allah subhanahu wa ta'ala unconditionally for wealth. To ask unconditionally for a lot of wealth, this is foolish for a believer. Instead, a person should ask Allah subhanahu wa ta'ala to give him such wealth that he can spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, as per the Khalili way, as in the way that a person receives this wealth, he does not become lost in the world as a result of this wealth, and he stays obedient, and he does not turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. So ask for beneficial wealth that you can use in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that you can use for yourself, but that you do not become lost in the world as a result of this wealth. Don't just ask for wealth unconditionally. Otherwise, Fir'aun had a lot of wealth too. He had more wealth than many people will ever have or will ever see in their entire life. But he was arrogant, and due to this haughtiness and arrogance and pride, he claimed to be the Lord. He claimed to be Allah, and he said, I am your Lord, I am the one and only Lord, so worship me. This is what Fir'aun claimed. This is because of his wealth and the power that he had. He thought that this power and wealth is what gave him, that is what made him God and the leader of the people. But Shaitan himself did not even claim to be God. So he is worse than Shaitan. Shaitan did not follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala when he was instructed to prostrate to Sayyidina Adam alayhi salam. Instead, Shaitan, he did not prostrate, but he did not deny that Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord. Neither did he himself claim to be the Lord. But Fir'aun, he denied the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, and on top of that, he claimed to be the God himself. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that the example of the devil, Shaitan, is that he says to man, disbelieve. He tempts them, puts the objections and doubts in their heart, that disbelieve, become a disbeliever. There is no such a thing as God, or there is no existence of Allah subhanahu wa ta'ala. He puts these doubts in people's minds. And then when this person rejects faith, the Quran says, when this person rejects his faith, then Shaitan says that I am unconcerned with you. I didn't do anything. Indeed, I fear Allah, the Lord of the creation. Shaitan does not deny the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. He knows Allah exists, and he fears Allah subhanahu wa ta'ala, as stated in the Quran. But he tempts the people to disbelieve themselves. So Fir'aun is worse than Shaitan, and the reason why Fir'aun became like this is because he received a lot of wealth. He had a lot of wealth, and because of this wealth, he became lost in the world, and he claimed to be God, and because of this he was destroyed, and so was the entirety of his wealth was destroyed also. So we should not ask for wealth unconditionally. Instead, you should ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives you wealth that is beneficial, that you can use in His way, and that you do not become lost in this world because of this wealth, because many people have received wealth before and they failed the test of wealth,
the story that was mentioned before in the hadith of the Prophet ﷺ about the blind man, the leper, and the one with the bald head, where these people were tested by Allah subhanahu wa ta'ala, where they were given wealth. And when someone came to ask, when an angel was sent to test them and asked the person, the angel was sent in the form of each person's previous illness that they had. So if a person was blind, then the angel was sent in the form of a blind man. If the person was bald-headed man who had no hair, the angel was sent in that manner. In the same way for the leper, the angel was sent in that manner. And he went to them and he asked them, after they had been given all this wealth by Allah subhanahu wa ta'ala, and after Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with vision, or Allah subhanahu wa ta'ala blessed the person with hair, or Allah subhanahu wa ta'ala cured this person's illness of leprosy, then this angel came to them and he tested these people and he said to them that I am blind. He went to the blind man and said, I am blind, give me something of your wealth. I need something, I've got nothing, I have nothing, I'm struggling. So this person then said, he went to the leper, first, and then the leper said that I have nothing, I cannot give anything, I have too many responsibilities, I can't give to you at the moment. So then this angel said to that person that, weren't you the one that that had leprosy, and then Allah subhanahu wa ta'ala cured you, and then He gave you all this wealth? Aren't you that person? He lied. He lied to the angel and said that no, I received this wealth as inheritance from my forefathers. So he lied to this angel. So the angel said that if you are lying, then may Allah subhanahu wa ta'ala make you as you were before, meaning give you leprosy back. And in the same way, he went to the bald-headed man, and the bald-headed man said the same thing, and the angel said the same thing back to him. And then he eventually went to the blind man, and the blind man, he did not do what the other two did. Instead, he said, take whatever you want. One time I was blind, and then Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with all this wealth. Today I will not stop you, take whatever you want from my wealth. So then the angel told him that this wealth, this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala, and all of this wealth that you were given, keep it, it's all yours. This was a test from Allah subhanahu wa ta'ala. You did not fail like the other two. And the other two were then turned back. The person became, he was struck with leprosy, and the other person became bald-headed. He had no hair. So this was the people. If you understand these ahadith, and you see that the majority of people failed this test of wealth. If you look at it from the hadith, there are 3 people, and 66% failed, which is a majority. Majority of people failed this test of wealth. And when Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with all of this wealth, they failed. Only 33%, based on the hadith of 3 people, only a small minority passed this test. So generally speaking, people fail the test of wealth. When they are given a lot of wealth, they turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. They begin to be disobedient. They spend their wealth in ways which are haram, and not per the Islamic tradition or in the way of Islam. They think that their wealth is what gives them power, and their wealth is what gives them the materialistic things of this world. They can have the materialistic things of this world, but what about the hereafter? This world will eventually end. So when you ask for wealth from Allah subhanahu wa ta'ala, the way to ask for wealth and the way to ask for anything, any blessing, is to ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you beneficial blessing of that form. For example, wealth, and ask for beneficial wealth that you can give in the way of Allah, and that you do not become lost in the wealth of this world. In the same way, if you ask Allah subhanahu wa ta'ala for children, then ask for pious and righteous children. The Sayyidina Ibrahim alayhi salam, the dua that he made to Allah subhanahu wa ta'ala is that, oh Lord, give me a righteous child. He did not just say give me a child, he said give me a righteous child. And because of this, he was given Sayyidina Ismail alayhi salam. So in the same way, when we ask from Allah subhanahu wa ta'ala for anything, we should not ask unconditionally, so that when we receive this wealth, or receive this blessing, then we are tested with it, and because of this we fail this test also, and then we become damned in this world and in the hereafter, and doomed in this world and in the hereafter. Because of this, what we asked, we received, but we were not able to pass this test. That's why when you ask from Allah subhanahu wa ta'ala, ask in a way that He gives you the beneficial form of that blessing. So when He gives you wealth, then ask that, oh Allah, give me wealth that I can use in your way, and that I do not become lost in this world as a result of this wealth. Give me this type of wealth. This is the way to ask for wealth from Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He describes the way that believers, or the slaves of Allah, the way they pray. And Allah subhanahu wa ta'ala says, the way they ask from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says in the Quran, that these people, the way they pray is they say, oh our Lord, soothe our eyes with our wives and our children, and make us leaders of the pious. So in this verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He describes how the people ask from Allah subhanahu wa ta'ala. And the way they ask is, they don't ask Allah subhanahu wa ta'ala for a wife, they don't ask Allah subhanahu wa ta'ala for children in general. They ask Allah subhanahu wa ta'ala to give them children that soothes their eyes. And in the verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, make us the leaders of the pious, meaning the leader of the house. So as the man being the leader of the house,
of your wife and children, Allah subhanahu wa ta'ala says that these people pray that make us leaders of the pious. So you ask Allah subhanahu wa ta'ala for pious children, you ask Allah subhanahu wa ta'ala for a pious wife, you ask Allah subhanahu wa ta'ala for beneficial wealth. If you ask unconditionally, then it's possible that you may not be able to pass the test after you receive this blessing. So it's more beneficial to ask in a conditional way and ask for beneficial wealth and a beneficial form of the blessing that you're asking from Allah subhanahu wa ta'ala. This is how a believer should ask from Allah subhanahu wa ta'ala instead of unconditionally. If you ask for excess wealth and you receive it, you may then turn away from Allah subhanahu wa ta'ala, as many people have done. Fir'aun did, Qarun did, and the rest of the people who have been mentioned in the Quran, and many people throughout history who have been given wealth and they turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. And because you are unable to fulfill the rights that are associated with the wealth, giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, giving to others, helping others, using the wealth in the right manner, because if you fail this test, then you are held responsible. So when you ask from Allah subhanahu wa ta'ala, ask in a manner which is beneficial. When you ask also, Allah subhanahu wa ta'ala may not give to you whatever it is that you are asking for, as it may not be better for you. Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing, Allah subhanahu wa ta'ala is wise, and He knows what we do not. We may think that such a thing is beneficial for us, but we do not know the circumstances, we do not know the future, and because of this, Allah subhanahu wa ta'ala knows all of this, and because of this, He may not give us the thing that we ask for, because it's not beneficial. Allah subhanahu wa ta'ala is wise, and all of His decisions, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala does, is full of wisdom. So an incident with regards to in the time of Sayyidina Musa alayhi salam, briefly, he was passing by some children and one of them was blind and was seated. He was not able to enjoy and play with the other children. So he felt sympathy towards this child. Sayyidina Musa alayhi salam felt sympathy. So he said to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, grant his eyesight back. Because the child is not able to enjoy, then I feel sympathetic towards him." So the child's eyesight was granted back by Allah subhanahu wa ta'ala. So when Sayyidina Musa alayhi salam, he passed by again, the mischief of this child was so excessive that the people were complaining in such a way. They were saying that it was better when this person did not even have his eyesight. It was better when he was blind. This is how much mischief he was causing. So Sayyidina Musa alayhi salam then said to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, you know your servants best, and whatever decision you make is full of wisdom. I simply felt sympathetic towards this child and I made this dua, but you know well and you know all of the situation with regards to your servants, and whatever you do is full of wisdom." So then Allah subhanahu wa ta'ala made this child blind again, and because of this the child then became less mischievous. So Allah subhanahu wa ta'ala, whatever He does and whatever He gives us is full of wisdom. Even if we do not understand the wisdom ourselves, everything Allah does is full of wisdom, and all the decisions are full of wisdom. That's why when we ask for from Allah subhanahu wa ta'ala, it is best to ask from Allah subhanahu wa ta'ala what is good for us. That, "Oh Allah subhanahu wa ta'ala, give me wealth, the wealth that I can use in your way, and whatever wealth is good for me." If you ask from Allah subhanahu wa ta'ala in that manner, then you will get what is good for you, and that you will be able to pass the test when you receive this blessing and these bounties. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.